نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد كل نفس ذائقة الموت اللهم اجعل حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك تیغ و سفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر کلو نفس ذائقۃ الموت یہ مشہور سب لوگوں میں یہ آیت مشہور ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت میں مزہ ذائقہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ایک ذائقہ لذیذ ہوتا ہے۔ اب یہ ذائقہ کڑوا کس کے لیے ہے، لذیذ کس کے لیے ہے، اس پر غور کریں۔ جو انسان اس بنی نوع آدم جو بھی ہر ذی نفس جس کی جان ہے، جس کی روح ہے، اس کے پاس اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس میں جو ایمان والا ہے، مسلمان ہے، جس کو اللہ پر توکل اور یقین ہے، ایمان ہے، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اور کافر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار منکر ہے، جو چھپاتا ہے ایمان کو، اور استکبار، ابلیس جو متکبر تھا، اگرچہ کہ اس کے پاس ایمان اور یقین ایمان بھی تھا اس کے پاس، اور یقین عین الیقین کے درجے پہ تھا، مگر استکبار، کبر تھا اس کے پاس، تو اس کے لیے موت کا مزہ الگ ہے، اور کافر کے لیے مزہ الگ ہے، مسلمان کا مزہ الگ ہے۔ اب مزہ جو ہے، مزہ اگر غور کرنا ہے تو آپ ایمان کو سمجھو۔ ایمان وہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا، یہ ایمان کے ذریعے ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور ہم توکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو جان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب امانت کوئی کسی کے پاس، ایمان والے کے پاس، ایماندار کے پاس کوئی امانت رکھی ہو، وہ امانت کو جس کی امانت ہے وہ اگر لینے آئے تو خوشی خوشی اس کی امانت واپس کرتے، اور امانت واپس کرتے وقت ایماندار آدمی کو ایک سکون ملتا، لذت ملتی، مزہ آتا اس کو۔ ایک یہ مزہ ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم جو دعا کرتے، اور قرآن کی آیت بھی ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہمارے کو، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت عین ایمان کی شرط ہے۔ اب ایک تو اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، جان کی شکل میں، روح کی شکل میں۔ دوسری، ہمارا ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اور اللہ سے ہم کو پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن اللہ کو شدید محبت کرتا ہے، شدید، اشد حب للہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو دعا سکھائے کہ اللہ سے محبت کرو، دعا مانگو، اللہ سے محبت مانگو۔ ابھی موت جو ہے محب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ایک تو ہی امانت کا لوٹانا، دوسرا محبوب سے ملنا۔ تو ہم جب کہیں سفر پہ نکلتے، خاص وہ سفر جو ہم محب سے ملنے کے لیے نکلتے، تو بہت ذائقہ، لذت آتی اس میں۔ تو موت میں لذت ہے۔ موت میں لذت اس لیے ہے کہ ایک تو امانت کی شکل میں واپس کر رہے ہیں، دوسرا ہم اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کافر جو انکار کرتا، جو
کبر کرتا، اب وہ ایمان بے ایمان کافر امانت جو جان اس کے پاس ہے اس پہ ناجائز قبضہ ہوتا اس کا، تو اس کی جب روح کھینچی جاتی تو اس کا اندازہ ہمیں سمجھنے کے لیے بتایا گیا احادیثوں میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کانٹے دار جھاڑی پہ ایک پتلا کپڑا ململ کا ڈال کے اس کو جب کھینچے کپڑے کو، تو جس انداز میں کپڑا کھینچا جاتا پھٹتے ہوئے تکلیف سے، اسی انداز سے کافر کی روح نکلتی، تو اس کو جب ذائقہ ملتا ہے وہ بالکل کڑوا اور بہت تکلیف دہ ذائقہ ہوتا۔ ہم مومن جو خوشی خوشی موت کو جو ہے لذت سے جو ہم مرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے دیا ہوا، تو اس میں بہت لذت آتی موت میں۔ تو موت میں لذت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیم دیے تھے کہ صحابہ موت کے مراحل جب بھی ملتے تو خوش ہوتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ مشہور بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، برمعونہ کے مقام پہ جہاں دھوکے سے قبائل جو دھوکہ دے کر حفاظ کو لے کر گئے تھے، وہاں پر ایک جو پہلے صحابی شہید ہوئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پیچھے سے برچہ گھونپ آ گیا پیٹ میں، تو جب ان برچہ آر پار ہوا، خون جب نکل رہا تھا، خون کا پھوارا، وہ خون لے کے اپنے چہرے پہ لگا کے خوش ہو کے بول رہے ہیں فزت بربی الکعبہ، کب رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ امانت واپس کر دیا اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا۔ خالد بن ولید میدان جنگ میں جب رومیوں سے جنگ ہوتی تھی تو فوج جب صحابہ کی فوج لے کے جاتے تھے، تو جب سردار سے ان کے رومیوں کے سردار سے بات کرتے تو یہ کہتے کہ میں ایسی فوج لے کر آیا ہوں جو موت کو اتنا چاہتے جتنا تم شراب کو چاہتے۔ تو چاہنا یہ بتاتا کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی صحابہ کی کہ موت کو بہت چاہتے تھے، لذت محسوس کرتے تھے اس کی۔ تو اب ایک ہوتا مسلمان میں جو جاہل قسم کا جو خودکشی کرتا، خودکشی جو کرنا ہے یہ ایمان ہوتے ہوئے خیانت کرنا ہے، تو یہ خیانت امانت میں خیانت ہو جاتی ہے خودکشی میں، تو یہ حرام ہے خیانت کرنا، ایمان کی نفی ہے اس میں، اسی لیے گناہ بھی ہے۔ تو اب 3 درجے ہو گئے، ایک خائن ہوا جو خودکشی کرتا ایمان جہالت میں، ایمان کی کمی میں، ایک مومن ہوا جو خوشی خوشی اس کو لذت آتی موت کی، ایک کافر ہوا جس کو جو تکلیف ہوتی، کڑوا مزہ آتا، اس کو ذائقہ ہے، سب ذائقہ چکھتے۔ تو اب جو شہادت حاصل کرتے، جیسا کہ اب اس زمانے میں کرونا کے شکل میں ہو رہا، جو مومن اگر اپنے مال اور عزت عفت کی حفاظت میں، اپنے اہل کی حفاظت میں بھی اگر ظالم سے لڑ پڑے اور اپنے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی امانت لے لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت شہادت دیتا۔ اسی طرح ایسی وبا دے اللہ اور اس میں اپنی امانت واپس لے تو شہادت کا درجہ دیتا، اور میدان جنگ میں بھی یہ شہادت نصیب ہوتی۔ تو ایسے وقت مومن خوشی خوشی لذت کے ساتھ لذیذ لذت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی امانت کو واپس کرے، تو یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور کریں کہ موت میں لذت ہے، موت میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، موت میں لذت ہے۔ یہ تربیت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے۔ السلام علیکم۔